اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا، آگے پھر انسان کی ایک حص کو جگایا جا رہا ہے۔ تم اپنے مالک کا انکار کرتے ہو، لیکن جب انکار کرتے ہو تو صرف اسی کو نہیں بھولتے ہو، پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو بھی بھول جاتے ہو۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تیرا مرتبہ کیا ہے انسان، یہ تو پہچان۔ تو مسجود ملائک ہے، فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا گیا۔ تو پوری کائنات کا سردار، اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اتنے اونچے مرتبے پر ہو کر پتھروں کے آگے سر ٹیکنے لگ گیا، کن کن چیزوں کے آگے جھکنے لگ گیا۔ اس کے لیے انسان کی اصل منزل بتانے کے لیے وہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ جب سارے فرشتوں کو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا۔ وَإِذْ، اور جب، اور اس سے پہلے جب بھی یہ اذ کا لفظ آئے گا تو پوشیدہ ہوگا، یاد کرو، اور یاد کرو اذ جب، قال کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، جانشین، میں اپنا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں زمین میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، زمین میں۔ فرشتوں سے کیا کہا اللہ نے؟ نعوذ باللہ، کوئی فرشتوں سے مشورہ نہیں کرنا تھا، اور نہ اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت ہے۔ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنا ہے، فرشتوں سے کہا ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے تحفظات پیش کریں، تو ان کو جواب دیا جائے۔ کہا اس کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد مچائے گا۔ سوال یہ ہوا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا یہ فساد مچائے گا؟ جن عناصر سے انسان کو پیدا کیا اور جن مقاصد سے جن مقاصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، ان تمام کو دیکھنے سے یہ لگتا تھا کہ اس سے فساد ہوگا زمین میں، چونکہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، تو جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے وہ تو فساد مچائے گا۔ فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، صفا یسفک، بہانا، وَيَسْفِكُ، اور بہائے گا یہ، الدماء، خون کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور فرشتوں نے عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار، کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تیری عبادت میں، اس لیے دوسری مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے یہ دو لفظ بار بار آئیں گے، ایک تسبیح اور دوسرے حمد۔ تو تسبیح کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مالک ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمدکا کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے۔ ونقدس، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، حمد کے بعد اور تسبیح کے بعد نقدس، اس کے معنی تیرے مرتبے کو بیان کرتے ہیں، تیرے جلال کو بیان کرتے ہیں، تیری عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ ونقدس لک، اور ہم تیرے لیے پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو مخلوق، جو نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ فرمایا وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تم عالم الغیب نہیں ہو۔ قال انی اعلم، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، فرشتوں کو اطمینان قلب ہو جائے کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ وہ کام کرے گی جو ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک دوسرا منظر۔ وعلم، اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، سارے کے سارے۔ کس کے نام کہا گیا؟ فرشتوں کے نام کہا گیا، انبیاء کے نام، لیکن زیادہ مناسب وہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کی خاصیت بتائی گئی کہ اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ، اور یہ آدم علیہ السلام کے مزاج میں بات ڈالی گئی جو قیامت تک ان کی اولاد کو معلوم ہوتی رہے گی، اور جتنے نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے وہ اسی کا حصہ ہیں، چونکہ یہ چیز فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کی یہ خاصیت ہے، یہ انسان ہی معلوم کرتا ہے، اور معلوم کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وعلم، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو، الاسماء، خاصیات، کلہا، ساری کی ساری، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے، ہم،
ان خاصیات کو۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ نہیں یہ ہم ضمیر مذکر کی ہے، لیکن عربی میں جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے جمع کی ضمیر اس طرح لاتے ہیں۔ علی الملائکۃ، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی، تو پروردگار نے فرمایا انبئو، خبر دو، بتاؤ، نی، مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، لا علم، کوئی علم نہیں، لنا، ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، مطلب ہمیں تو نے چیزوں کی خاصیت بتائی نہیں، چیزوں کے نام نہیں بتائے، ہمیں تو نے عبادت کے طریقے بتائے، تو ہم تو تیری عبادت جانتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو گیا انک انت العلیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، اس نئی مخلوق کے کیا کام ہوں گے اور اس کے پیدا کرنے میں کیا بہتری ہے اور کیا وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو ہی جانتا ہے۔ الحکیم، تو حکمت والا ہے، مطلب تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اگر تو نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے تو اس میں تیری حکمت ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم علیہ السلام انبی، بتا دیجئے، ہم ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیت۔ کوئی کہے کہ آدم کو تو سکھائے گئے اور فرشتوں کو سکھایا ہی نہیں گیا، تو پھر مقابلہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے گئے چیزوں کی خاصیت بتائی گئی، مگر انہوں نے اخذ کیا، فرشتے نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ طاقت، وہ کیفیت تھی ہی نہیں، اور ان کو بتانا ہی یہی تھا کہ ان کو ایک نئی چیز دی گئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ فلما انبأہم، تو جب بتا دیا انہوں نے، ہم ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام، خاصیت، قال الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات، غیبات، چھپی ہوئی چیزیں، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، زمین اور آسمان میں بے شمار چیزیں ہیں اے فرشتوں جو تم بھی نہیں جانتے ہو، میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، جو چیز تم کہو گے اے فرشتوں میں وہ بھی جانوں گا، جس کا تم اظہار کرو گے وہ بھی جانوں گا، اور اگر کوئی چیز تم نہ ظاہر کرو، چھپا کر رکھو دل میں اس کو بھی جانوں گا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نئی مخلوق ایسی چیز کی حامل ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اب اشرف المخلوقات یہی ہے۔ جب یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا گیا تاکہ اس کا اشرف المخلوقات ہونا متعین ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو تم لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، فا کے معنی ابھی بتایا تھا، تو سجدوا، سجدہ کیا سب نے، الا، مگر نہیں کیا ابلیس، ابلیس نے۔ یہ کون تھا؟ ابو الجن، جنوں کا باپ، تو اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا اوپر۔ قرآن پاک کے انداز سے معلوم ہوتا ہے آگے آ رہا سورہ اعراف میں کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے کیوں نہیں میرا حکم مانا؟ اس کا مطلب کہ اس کو بھی حکم تھا۔ کیوں؟ جب بڑی مخلوق کو حکم تھا تو چھوٹی اس کے بیچ میں خود بخود ہی آ گئی تھی، اور یہ فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا، اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ وہ عوام میں مشہور ہے کہ فرشتوں کا استاذ تھا، ایسی خامخواہ کی بات ہے۔ اس نے نہیں سجدہ کیا، ابا، اکڑ گیا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور وہ اکڑ گیا، وکان، اور وہ تھا، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ دو معنی ہے، ایک معنی کرتے ہیں بعض حضرات کہ ہو گیا کافروں میں سے، میں نے ابھی بتایا کانا کے معنی ہونا، اور ایک معنی ہے تھا، تو دوسرا ترجمہ کرتے ہیں تھا وہ کافروں میں سے۔ اگر تھا کا معنی کریں کہ آج تک جتنی عبادت کر رہا تھا گویا کہ وہ اندر سے کافر تھا، وہ صرف بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا اس کا مقصود نہیں تھا۔ اور دوسرا مطلب کان، ہو گیا، پہلے نہیں تھا لیکن اللہ کے اس حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور یاد کرو اس منظر کو بھی، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، بس جائیں، سکن یسکن، بسنا، آج بھی لکھتے ہیں سکونت کیا ہے جی آپ کی، یعنی آپ بستے کہاں ہیں، اسکن، بس جائیں آپ، انت، آپ بھی، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی، الجنت، جنت میں،
بیوی کا نام نہیں لیا حضرت حوا، کیوں؟ قرآن پاک کا یہی انداز ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سوا کسی کا نام نہیں لیتا ہے، چونکہ عورت کا نام بھی پردہ چاہتا ہے۔ آپ بھی بسیں اور آپ کی بیوی بھی بسیں الجنت، جنت میں، جنت کے لفظی معنی باغ میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں کے دونوں، منہا جنت میں سے، رغداً پیٹ بھر کر کے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جتنا چاہیں اتنا کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا، اور مت قریب جاؤ تم، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے۔ وہ کون سا درخت تھا؟ وہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، صرف ایک امتحان تھا کہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ ہمارے ہاں مشہور ہے گندم کا درخت، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ قصہ اسی طرح ہے، بائبل میں بھی اسی طرح ہے، لیکن ان کے ہاں مشہور ہے انگور، لیکن مشہور ہی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب بھی نہیں پھٹکنا، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے، اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے، نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام رہنے لگے جنت میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کس طرح وسوسہ ڈالا۔ شیطان تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اس نے دنیا سے ان کے دل میں ایک خیال پیدا کیا اور کہا کہ نہیں، اس درخت سے آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اس کو اللہ کا دیدار حاصل رہتا ہے، تو اس لیے آپ کو منع کیا، اگر آپ کھاؤ گے تو آپ بھی ہمیشہ رہو گے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا دیا۔ قرآن نے کہا فَأَزَلَّ، تو شیطان نے پھسلایا، ہما، ان دونوں کو۔ بائبل میں چونکہ یہ قصہ اس طرح مشہور ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت حوا کے دل میں، اور انہوں نے تیار کیا آدم علیہ السلام کو، قرآن اس پر رد کر رہا ہے، کہا نہیں، دونوں کو، ازلّ، پھسلایا شیطان نے، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے مطلب جس جنت میں رہ رہے تھے وہاں سے پھسلایا، وہاں سے وہ پھسلا کر نیچے لے آیا، فاخرجہما، اور نکالا اس نے، ہما، ان دونوں کو، مما، اس میں سے، کانا، تھے وہ، فیہ، جس میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اترو، درخت کا منع کیا تھا کھانے کو، تم نے کھا لیا، اترو یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کا، عدو، دشمن ہوگا۔ بعض سے مراد کون ہے؟ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت تمہاری دشمن اور تم اس کے دشمن، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کا مقام ہے، ایک لمبے عرصے تک تم ٹھہرو گے، وَمَتَاعٌ، اور زندگی حاصل کرنے کا سامان ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک، ایک زمانے تک تم رہو گے دنیا میں، اور پھر اگر کوئی پھسل گیا وہاں بھی جا کر کے اللہ کے حکموں سے، تو سمجھو اس کو دیس نکالا دے دیا گیا، آج کے بعد وہ واپس جنت میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ کچھ دن رہے گا دنیا میں اور اللہ کے حکموں پر چلے گا تو واپس پلٹ کر اسی جنت میں آ جائے گا۔ یہ تھوڑی دیر امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ورنہ پھر واپس اپنے باپ کی جاگیر حاصل کر لے گا۔ آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور ان کو کہا گیا یہاں سے نکلو، تو کیا اسی خطا کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ نہیں، خطا وہیں معاف ہو گئی، لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس کے کھانے کا یہ اثر ہے کہ یہاں جو آپ کو اب نہیں رہنا ہے، اور آپ کو پیدا بھی دنیا کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے آپ یہاں سے چلیں۔ تو گویا یہاں ترتیب تو یوں ہوئی کہ پہلے نکالے گئے اور اس کے بعد توبہ کا اب ذکر ہے، لیکن دوسرے مقام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ترتیب مقصود نہیں ہے۔ توبہ قبول وہیں ہو گئی، لیکن اس کا اثر یہ تھا کہ وہاں سے جانا تھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اور وہ جو عوام میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں آ کر روتے رہے اور ساری دنیا میں گھومتے رہے، تو وہ عوام میں ہی مشہور ہے، کوئی مضبوط دلائل اس کے پیچھے نہیں ہے۔ فَتَلَقَّى، تو حاصل کیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ اعراف میں آ رہا ہے، وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ،
ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی ان کی ذریت کے لیے پیغام ہے کہ جس سے بھی خطا ہو جائے، ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ نے اپنے قرآن میں اتارے، نیک بندوں کی زبان پر جاری کیے، ان کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اہبطوا اترو منہا اس میں سے جمیعا سب کے سب۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، وہ اوپر کہا تھا کہ تم کو اترنا پڑے گا، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اترو منہا اس میں سے جمیعا سب کے سب، سب کے سب، اور تم سب اترو۔ یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہاں تو دو ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، پھر سب کو کیوں؟ یعنی آپ بھی اور آپ کی ذریت بھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب سنو آگے کیا ہوگا جب دنیا میں جاؤ گے۔ فَإِمَّا، تو جب بھی، اما اگر ہوگی یہ بات، یاتین آئے گی، کم تمہارے پاس، یہ جب بھی اما ہو تو اصل میں یہ ہوتا ہے انما، اور اس کے بعد یاتین مضارع کے صیغے میں تاکید ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہوگی، یاتین آئے گی، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع، تو جو کوئی پیچھے چلے گا ہدایا میری ہدایت کے، تم جاؤ دنیا میں تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو اتاروں گا، تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جو نہیں اس کو مانے گا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، میری طرف سے ہدایت آئی، آیتیں آئیں، انہوں نے نہیں مانا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کا مطلب آج ان کو دیس نکالا دیا گیا، اب وہ کبھی پلٹ کر جنت میں نہیں آ سکیں گے۔ انسان کو اس کا مرتبہ یاد دلایا کہ تمہارا مرتبہ اور مقام کیا تھا، تم کہاں چلے گئے، تمہیں تو اللہ کا نائب سے مراد اللہ کی کائنات میں تمہارے برابر کسی کا مرتبہ نہیں، اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور اللہ کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے والے، یہ معنی خلیفہ کا، یہ تمہارا مرتبہ اور مقام تھا، اور تم پتھروں کے آگے جھک گئے۔ اے انسانو تمہیں ہوا کیا؟ یہاں سے آگے یہ 39 آیتیں ہوئیں، یہاں سے آگے تقریباً اس پارے کے ختم، بلکہ اگلے پارے کے پاؤ تک تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے اس طبقے کا جن کو ہدایت ملی تھی، یعنی یہودیوں کا، چونکہ ان کو کتاب دی گئی تھی مگر وہ کتاب کے تقاضوں پر نہیں اترے، تو ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ 3 مقصد ہیں، اگر ہم وہ سامنے رکھیں گے تو آیتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے قصے پڑھ کر کے ہنستے رہتے ہیں، بڑے بیوقوف تھے وہ۔ ارے تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہارا کیا حال ہے۔ پہلے نمبر پر اس لیے کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے تم تو مانو۔ 4000 نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر، ایک روایت کے مطابق جو اوپر فرمایا تھا کہ اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت پر چلے گا، تو اس ہدایت کا انتظام ان کے لیے کتنا ہوا، 4000 نبی آئے، اس کے باوجود کوئی انکار کر دے، اللہ اکبر۔ اور کوئی مانے نہ مانے میرے آخری پیغمبر کو اور میری اس کتاب کو، اے یہودیو تم تو مانو، تم تو سمجھو۔ دوسری بات، یہودی چونکہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگ تھے، جب قرآن نازل ہوا تو ساری دنیا یہودیوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ طبقہ کیا کرتا ہے، اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اگر یہ سچا کلام ہے تو اس طبقے کو ماننا چاہیے، یہ طبقہ مانے گا۔ تفصیل کے ساتھ یہودیوں کی نافرمانی کے قصے بتائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہودی گرتے 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 اس سطح تک گر چکے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مانے مگر یہودی ماننے والے نہیں ہیں، یہ وہ گرنے والا طبقہ ہے، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوگی۔ یہ 2 وجہ۔ تیسری وجہ جو اہم وجہ ہے وہ کیا؟ ماننے والے مسلمان، ان کو بتایا جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ، اب تمہیں دنیا کی امامت ملی ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے
یہودیوں کو دیا تھا وہ پھسل گئے اور انہوں نے میرے پیغام کا حق ادا نہیں کیا، اب ان سے لے کر کے تم کو دے رہا ہوں، اور وہ جن راہوں سے گمراہ ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سمجھ لو، کہیں تم بھی ان کے طریقے پر گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور دوسری صورت کے شروع میں عیسائیوں کا تذکرہ ہوگا، وہاں بھی یہی 3 باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر عیسائیوں کو دعوت، دوسرے نمبر پر ان کی کمزوریاں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مانتے، فرمایا یہ گرتے گرتے وہاں پہنچ چکے ہیں کہ ساری دنیا بھی مانے مگر یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیسرے ماننے والوں کو بتایا جائے گا کہ ان راہوں سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تم ان راہوں سے گمراہ ہونے سے بچنا۔ اور یہ 40 قسم کی باتیں یہودیوں کے بیان کی جائیں گی۔ ایک صاحب نے کتاب ہی لکھ ڈالی، یہودیوں کی 40 بیماریاں۔ 40 باتیں ہیں، ان باتوں میں وہ پھسل گئے تھے، ان باتوں میں تم بچنا، تم نہ پھسلنا۔ اور چونکہ ہمارا یہ دورہ ہے جلدی جلدی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 40 بیماریاں آج ہی آ جائیں۔ یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ کتنی نعمتیں ہوئیں، جو یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوگا اس کو معلوم ہوں گی، اور کچھ نعمتیں اللہ آگے تفصیل سے تذکرہ کرے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو تم بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ اور وہ کون سا وعدہ تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا وعدہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار لیا، اور آج بھی ان کی بائبل میں موجود ہے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو تم ان کو ماننا، جب آخری کتاب اترے گی تو تم اس کو ماننا۔ تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی، میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں تم کو امن و سکون اور سلامتی اور سرداری عطا کروں گا، اور آخرت میں جنت دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ یہودی دنیا کے مفادات سے ڈرتے تھے، اور یہ بات ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ جتنے لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، صرف دنیا کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر دین کو مانیں گے نتخطف من ارضنا، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، پھر جھوٹ نہیں چلے گا، بے ایمانی نہیں چلے گی، دھوکہ نہیں چلے گا، پھر فراڈ نہیں چلے گا، پھر تو سچے دین پر سچ بولنا پڑے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا مجھ سے ڈرو، ان چیزوں سے نہ ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ تم بما، اس چیز پر، انزلت جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک تمام مذہبی کتابوں کو جھوٹا نہیں کہتا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ مصدقاً، سچ ماننے والا ہے ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات تھی، اس کو سچ مان رہا تھا۔ عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، اس کو سچ مان رہا تھا۔ اور سچ کیا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا تھا، مگر اس میں تم نے ملاوٹ کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ تم اے یہودیو، اول کافرن، پہلے کفر کرنے والے بھی، اس کے بارے میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے۔ یہودیوں کو جو دعوت دی گئی وہ تو مدینہ پہنچنے کے بعد دی گئی، تو ان سے پہلے تو مکہ کے لوگ کافر ہو چکے تھے، منکر ہو چکے۔ پھر یہودی اگر انکار بھی کریں گے تو کفر کے امام کیسے بنیں گے؟ نہیں، پڑھے لکھے طبقے میں یہودی ہی سب سے بڑے پڑھے لکھے تھے۔ اگر یہودی انکار کرے گا تو پوری دنیا جو ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ اس لیے انکار کر رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہودی مانتے۔ اب یہودیوں کے کافر ہونے کی وجہ سے جو پیچھے کافر ہوں گے تو ان سب کے لیے یہ کیا بن گئے؟ امام بن گئے۔ اسی کو کہا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ تم اولا، پہلے کافرن بھی، اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو تم بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ تھوڑی قیمت کے بدلے میں مطلب تم دنیا کے مفاد کے پیچھے میرے قرآن کو نہ بیچو۔ بیچنے کا مطلب اس کو نہ چھوڑو، اس پر ایمان لانے سے پیچھے نہ ہٹو دنیا کے مفادات کی وجہ سے۔ اور دوسرے معنی، جو تورات میں آیتیں میری موجود ہیں جس میں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہے، تم ان آیتوں کو چھپاتے ہو صرف دنیا کے مفاد کے پیچھے، ثمناً قلیلا،
تھوڑی قیمت، تھوڑی سے مراد نہیں کہ کم پیسے لیے زیادہ لو، بلکہ مطلب ہے کہ کمینی دنیا، اگر ساری دنیا ایک آیت کے بدلے میں ملے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہودیوں کی یہ سب سے بڑی خرابی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے۔ ہاں جی یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ضروری ہے۔ ہاں جی روزہ رکھنا، کیا اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رہ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رہ سکتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کو ملا لیتے تھے، فرمایا ملاؤ مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ تم سچ کو بالباطلی، جھوٹ کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ تم سچ کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہارے پیچھے ایک کائنات کھڑی ہے کہ یہودیوں آج تک تذکرہ کرتے تھے ان چیزوں کا، اب وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، مانو اور مان کر کے دکھاؤ۔ اور جب آدمی مانے تو مان کر کیسے پتہ چلے گا یہ ماننے والا ہے؟ نماز پڑھے۔ نماز کے بغیر فرق نہیں سمجھ میں آئے گا۔ الفرق بیننا و بینہم، ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہاں بھی کہا قائم کرو، جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی عبادتوں میں یا تو قیام ہے یا سجدہ ہے۔ آج بھی کہتے ہیں جی ماتھا ٹیکنا ہے یا کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ لیں گے، لیکن رکوع نہیں ہے بیچ کی عبادت۔ یہ اس امت کا خاص امتیاز ہے، مطلب مسلمانوں کے ساتھ ملو اور رکوع کرو، جس طرح وہ رکوع کرتے ہیں، جس طرح وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کرو۔ اور بعض نے کہا رکوع کر کر کے پوری نماز مراد ہے۔ اور سنو اے یہودیو، آج تک تم لوگوں کو کہتے تھے نیک کام کرو، آج اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرو گے تو کیا تم ویسے نہیں بن جاؤ گے کہ دوسروں کو کہتے ہو نیکی کرو اور اپنے آپ کو بھول گئے؟ جب خود نیکی کرنے کا نمبر آیا، لوگوں کو کہتے رہے نیک بنو نیک بنو، اپنے نمبر نیک بننے کا نمبر آیا بھول گئے۔ اتأمرون، کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو تم انفسکم اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بھول گئے، اب نیکی کرنے کا نمبر آیا۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، اور کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں، اور سب کو آج تک کہتے تھے نیک بنو، اب خود نیک بننے کا نمبر آیا تو بھول گئے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لفظ کو بھی یہاں ہم سمجھ لیں کہ افا، یہ آ کا معنی ہم نے یاد کیا ہے کیا، اور فا کے معنی تو، لیکن عربی میں ہمیشہ آ پہلے آئے گا فا بعد میں آئے گا، یہ عربی گرامر کا انداز ہے۔ ہم فا کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو کیا لا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو، اتنا بھی نہیں عقل تمہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو تم صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ اتنے بڑے بڑے عہدوں کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا؟ انسان بڑی گدی پر بیٹھا ہوا، اور خاص طور سے مذہبی گدی، وہ تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو نائب خدا کہہ رہے تھے، اس کو چھوڑنا آسان کام ہے کیا؟ فرمایا اس کے لیے تم صبر سے مدد حاصل کرو، ہمت سے کام لو۔ صبر سے مراد ڈٹ جاؤ نیکیاں کرنے کے لیے۔ صبر کے معنی نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، اور جو مصائب آئیں اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ والصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ نماز سے تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی تو تمہارے لیے بڑے بڑے عہدے چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک نماز خود ایک بڑی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ یعنی نماز، لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جھک جانے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کے اندر عاجزی کی صفت ہے، جھکنے کی صفت ہے، اس کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ نماز بڑی مشکل چیز ہے، آسان کام ہے۔ بے نمازی سے پوچھو نماز کتنی مشکل چیز ہے، دن میں 5 مرتبہ زمین پر ماتھا رکھنا، ناک رگڑنا آسان کام ہے، لیکن جھکنے والے کس کو مانیں گے؟ جن کی کمر جھک گئی ہے۔ الذین یظنون، جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انا، کہ، دیکھیے انا کا معنی ہم نے یاد کیا بے شک، انا کے معنی کہ، قرآن میں تقریباً ہر جگہ بس یہ معنی طے ہے، ان کے معنی بے شک اور انا کے معنی کہ، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔
جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وہ ہیں جھکنے والے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جن کو یہ یقین ہے انہم کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہے بہت چھوٹی بات لیکن بہت بڑی ہے یہ۔ ساری بےایمانی، ساری بے دینی کی جڑ یہی ہے، جس کو اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کو معلوم ہے جانا اس کے پاس ہے، گناہ کر کے جاؤں گا کہاں۔ لیکن جب یہ تصور کمزور ہوتا ہے اللہ کے پاس پیش ہونے کا، وہاں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔